صحابہ کرام علیہم رضوان آپ دا جڑا جذبہ اطاعت ہے، جذبہ اطاعت و فرما برداری وہ کس طرح دا ہے؟ شراب جڑی کہ پہلے حرام نہیں، اسلام دے آمن دے کچھ بعد شراب حرام کیتی گئی۔ پہلے شراب جڑی ہے وہ حلال ہے، حرام نہیں۔ بعد دے اندر حکم آیا یا ایہا الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والیوں، بے شک شراب، جوا، بت اور قسمت معلوم کرانا لے تیر، یہ سب شیطانی کام ہیں، ناپاک ہیں، شیطانی کام ہیں، انہاں تو بچو تاکہ تسی فلاح پا جاؤ۔ تو بعد دے اندر شراب دی حرمت دا حکم آیا، پہلے حلال ہے۔ تو اس وجہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان ایک جگہ تے تشریف فرما ہیں، کھانا پینا ہو گیا، اس تو بعد شراب آئی، شراب دے گلاس ہاتھ تھے چین، شراب دے گلاس ہاتھ تھے چین، باروں ایک صدا بلند ہوندی ہے، او لوگوں شراب حرام کر دیتی گئی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ہاتھ شراب لئیے ویٹ دیتی ہے، مٹکے چائے نے گلی دے اندر بہا دیتے ہیں۔ ذرا غور کرو کہ جب بندہ کسی خبر نو سن ہے تو بندے نو چاہے دے اس دی تصدیق کرے، اس دی تحقیق کرے، کیا آکھنا سچ بھی آکھ رہا ہے یا نہیں آکھ رہا، کیا آکھنا نے کوئی غلطی کیتی ہے، یہ واقعہ قدود ہے، اس دی حرمت دے الفاظ کی ہیں، کیا حضور علیہ السلام نے حرام کیتی ہے، یہ بندہ اپنے کو لو آکھ رہا، کوئی تحقیق نہیں ہے، بلکہ جویں ہی سنیا کیا لوگوں شراب حرام کر دیتی گئی ہے، اسے ٹائم ہی ساری شراب چاہ کے گلی میں بہا دیتی ہے۔ اے جذبہ اطاعت بغیر کسی وجہ دے، بغیر کسی غرض دے سنے فوراً حکم تے عمل کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح تبدیلی قبلہ دا واقعہ وہ سب معلوم ہے۔ حضور علیہ السلام جو مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے، کچھ عرصہ تک مسجد اقصی والمنہ کر کے نمازاں پڑھیاں، اس تو بعد حضور علیہ السلام دی دلی خواہش سے کعبہ نو قبلہ بنا دیتا گیا۔ تو حضور علیہ السلام نماز ظہر ادا فرما رہے ہیں، نماز ظہر دی 2 رکعتاں مکمل ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور آسمان دی طرف کیتا تو حکم نازل ہوا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ محبوب اسی ویکھدے ہیں تہاڈا آسمان دی طرف چہرہ آونا، اساں تہاڈی خوشی واسطے اس نو قبلہ بنا دینے ہیں جس دے اندر تہاڈی خوشی ہے۔ تو نماز ظہر دی 2 رکعتاں ادا ہے۔ اس روایت دے اندر 2 چیزیں ہیں۔ ایک چیز حضور علیہ السلام نے جدو خواہش کر دیتی ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ خواہش 2 رکعتاں مکمل ہونے تو بعد اگلی نماز پوری کر دیتی جاندی کہ حضور کہ تسی 2 رکعتاں مکمل کر لو، اگلی نماز خانہ کعبہ نو اپنا قبلہ بنا لینا، اگلی نماز دے اندر تسی خانہ کعبہ دی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لینا۔ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی خواہش میں بہت جلدی پورا فرماتا ہے۔ 2 رکعتاں دی تاخیر بھی نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ محبوب تسی اس طرف منہ پھیر لو جس طرف تہاڈا قبلہ بناون دی خواہش ہے۔ اور دوسری طرف صحابہ کرام علیہم رضوان دا جذبہ اطاعت ہے کہ 2 رکعتاں مکمل ہیں، نماز دیاں 2 رکعتاں رہندیاں ہیں۔ ساڈے کول کی ہوندا ہے کہ اگر نماز 4:15 تے 4:15 ہو رہی ہے، اس نو 4 بجے کرنا ہے، تو امام صاحب پہلے دن ایک دن پہلے وہ دس دینے کہ کل تو انشاءاللہ عصر دی جماعت 4 بجے کرائی جاسی، پہلے 4:15 ہو رہی ہے، دسنا بھی چاہیے تاکہ نمازی جڑے پکے ہیں انہوں نے اطلاع مل جائے۔ لیکن بالفرض انسان ہے، بھول بھی جانتا ہے، بعض اوقات اگر امام صاحب نہیں دس دے کہ کل تو انشاءاللہ عصر دی جماعت 4 بجے ہو سی، تو اگلے دن وہ بغیر دسے 4 بجے کرا دے گئے امام صاحب، تو مڑ کی ہوندہ ہے طرح طرح دے اعتراضات
طرح طرح دیا گلاں ہوندیاں نے کہ تن کل نہیں دسنا یاد رہیا ساڈی جماعت رہ گئی اس طرح 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 دیا گلاں ہوندیاں نے. لیکن ذرا اس واقعے نو دیکھو کہ صرف جماعت دا ٹائم چینج نہیں ہویا بلکہ پورا قبلہ ہی تبدیل کر دیتا گیا ہے. یعنی 180 ڈگری منہ پھیر دیتا ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان دا جذبہ اطاعت ویکھو کہ نہیں پوچھا کہ حضور کیوں نماز دے اندر قبلہ تبدیل کیتا گیا ہے, اس دے اندر حکمت کی ہے, اس دی غرض کی ہے, اور پہلے تو سانو حکم دی اطلاع نہیں دیتی گئی, نہیں بلکہ صرف اور صرف انہاں دا کم ہے حضور علیہ السلام دے اشاریاں تے چلنا. انہاں نوں کوئی اس گل نال غرض نہیں کہ کیا حکم آیا ہے, کیا پہلے پیش کی اطلاع دیتی گئی نہیں دیتی گئی, قبلے دی تبدیلی دی وجہ کی بنی, نہیں صرف اور صرف حضور علیہ السلام دی اطاعت انہوں نے پیش نظر ہے اور انہوں نے پیش نظر کوئی حکمت کوئی غرض نہیں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ السلام نے رخ انور پھیریا, اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی اپنا رخ کعبے دی طرف پھیر لیا. اور اس اطاعت دا ایک مرتبہ امتحان بھی لیا گیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اطاعت دے اندر انہوں نے آزمائش بھی ہوئی. 6 ہجری دا واقعہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان عمرہ کرن جا رہے ہیں, احرام سارے نے بننے ہوئے نے اور عمرہ دی طرف جا رہے ہیں. تو رستے دے اندر کیونکہ اتھے مکہ دے اندر پہلے مشرکان دی حکومت ہے, رستے دے اندر انہوں نے روک لیا کہ تُسے اگلے سال آنا. اور صلح حدیبیہ جس نو آکھ دن وہ صلح ہو گئی. تو اس دے اندر آزمائش یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہن محرم, یعنی انہوں نے احرام بنے ہوئے ہیں, اور احرام دی حالت دے اندر شکار کرنا اجائز نہیں. احرام دی حالت دے اندر شکار کرنا اجائز نہیں. اور صحابہ کرام علیہم رضوان دے اندر کچھ ایسے ہیں جنہوں شکار دا شوق ہے, اور کچھ دے معمولات دے اندر شکار کرنا ہے کہ انہوں نے شکار کرنا ہوندہ ہے, انہوں نے شوق ہے. اس طرح مڑکی ہویا کہ اللہ تعالیٰ نے اتھے پرندیاں دی اور جنگلی جانوران دی کثرت فرما دیتی. صحابہ کرام علیہم رضوان فرمان دن کہ اگر اسی بغیر ہتھیار دے نپنا چاہیا مڑ بھی نپ سکتے ہیں سے, اتنی کثرت کر دیتی گئی. ہون طرح دسو کہ جس چیز دی بندے نو شوق بھی ہوئے اور اتنی آسانی نال مل رہی ہوئے, بندہ اس تو رہ کے اس طرح سکتا ہے. اسی طرح ڈاکٹر دے رکتے ہیں, کوئی چیز تو رکتے ہی نہیں جدو مل جائے. تو ایک چیز موجود ہے, اس دی شوق بھی ہے, موڑ بندہ اس تو کس طرح رہ سکتا ہے. لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان دا جذبہ اطاعت دیکھو, آپ فرماندن کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے انہاں جانورانوں شکار کرنا تو دور دی گالے اکھ بھر کے بھی نہیں دیکھیا, تو اپنی امتحان دے اندر کامیاب ہو گئے. صحابہ کرام علیہم رضوان شکار تا بہت دور دی گالے کریں ہاں, انہاں جانورانوں انہاں پرندیانوں اکھ بھر کے بھی نہیں دیکھیا. یہ ہے جذبہ اطاعت کہ ایک چیز موجود ہے, اس دے سارے اسباب موجود ہیں, اس دا شوق بھی ہے, لیکن شریعت دے حکم تے جدو عمل کرنا ہو جاوے ادو اپنے سارے شوق اپنے سارے معمولات چھوڑ کے شریعت دے حکم تے صحابہ کرام علیہم رضوان عمل پیرا ہو جاندے ہیں.